السلام علیکم، گوٹ لائف لائن سے فرحان احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ دوستوں کے لیے ایک بڑا ہی اچھا ٹاپک لے کے آئے ہیں جس میں ہر فارمر پریشان ہو جاتا ہے، خصوصی اس موسم میں، سردی کے موسم میں۔ اس میں جن دوستوں کے پاس کمزور جانور ہوتے ہیں اور وہ بچہ پیدا کرنے کے قریب ہوتے ہیں، جو دسمبر، جنوری اور فروری تک بچہ پیدا کرتے ہیں۔ ابھی جو سردی کا موسم ہے یہ بھی تقریباً کوئی نا 1.5-2 مہینے لیٹ چل رہا ہے کہ جو سردی ہمیں نومبر میں ملنی چاہیے یہ وہ ابھی دسمبر میں شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں آپ کا جانور جو کمزور جانور ہوتا ہے نا، وہ جب بچے پیدا کرتا ہے تو اس کو بھرپور بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کو انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں جانور کی انرجی جو ہے نا یہ کم ہو جاتی ہے، اور سردی کی وجہ سے جانور کو پراپر وہ خوراک بھی نہیں مل رہی ہوتی، جس وجہ سے جانور جو ہے نا آپ کا بیٹھ جاتا ہے آخری منتھ میں۔ آج ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جن کے جانور بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہیں بچہ نہیں پیدا کیا، جہاں بچے ضائع کر دیے یہ خود مر گئے۔ تو الحمدللہ اگر آپ کا جانور اس طرح کا صحت مند ہوگا اللہ کے فضل سے آرڈر کوالٹی بھی آپ کو ایسی ہی ملے گی۔ تو اور جانور بچے بھی آسانی سے ہی پیدا کرے گا۔ کمزور جانور جو ہے نا وہ آسانی سے بچے نہیں پیدا کر سکتا، وہ بیٹھ جائے گا کمزوری کی وجہ سے۔ آج ہم اس بیٹھے ہوئے جانور کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو دیسی فارمولہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا جانور کمزور ہے تو آپ نے 10 گرام سونڈ لینی ہے اور 5 گرام کوڑ زیری لینی ہے۔ یہ دونوں عام ایٹ میں ہیں۔ خشک ادرک لینا ہے 10 گرام جس کو سونڈ کہتے ہیں، اور کوڑ زیری جو عام ہمارے زیری ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ نے 5 گرام۔ اس کو آپ نے 2 انڈوں میں مکس کر کے اپنے جانور کو دینا شروع کر دینا ہے۔ تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ کا 60 دن کا جو معاملہ ہے نا، آخری 2 مہینے میں جانور جو ہے نا جب جاتا ہے تو پھر یہ پرابلمیں آنا شروع ہوتی ہے، خصوصی آخری منتھ میں ہی آنا شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی فضل سے جب آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیں گے تو آپ کا جانور بآسانی بچے پیدا کرے گا، وہ بیٹھے گا نہیں۔ جو جانور ابھی تک کھڑا ہے لیکن کمزور ہے اس کے لیے فارمولہ ہے۔ اچھا، اب آگے آپ آ جائیں کہ اگر آپ کا جانور بیٹھ گیا ہے، سب سے زیادہ بیٹھنے کی جو وجہ بنتی ہے نا وہ آپ کا سبز چارہ جات بھی وغیرہ بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جانور کا جو ڈرائی میٹر ہے وہ پورا نہیں ہوتا، تو جانور کی جو چاہیے اس کی ضروریات ہوتی ہے خوراک کی وہ بھی نہیں اس کو ملتی۔ تو جانور جو ہے نا وہ بچے جو اس کو مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی یہ جو کمر والی ہڈی ہوتی ہے یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ والی جو ہڈی ہوتی ہے کمر والی، یہ والی ختم ہو جاتی ہے، یہ سیز بھی ختم ہو جائے گا، یہ والی ہڈی بھی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہوگا آخری منتھ میں جانور کی۔ تو جانور ویک ہونے کے بعد بیٹھ جائے گا۔ جب آپ کا جانور بیٹھ گیا تو پھر آپ نے اس کو کھڑا کیسے کرنا ہے، اس میں آپ نے کیا معاملات کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا میڈیکل طریقہ کار، اس میں آپ نے اپنے جانور کو فل فور نیروبیان اور میتھیگوبال مکس کر کے انٹروین کرنا ہے۔ اگر انٹروین نہیں کر سکتے تو انٹرمسکولر کر لیں۔ ساتھ میں آپ نے پھر اس کو کسی بھی اپنے ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کے نوواکاک کی بوتل لگا دیں، ڈرپ، وہ آپ نے 3 حصوں میں لگانی ہے۔ وہ بھی نوواکاک کی بوتل بھی آپ کو سامنے نظر آ جائے گی، اور جو انجیکشن میں نے بتائے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو اللہ کی فضل سے آپ کا بیٹھا ہوا جانور جو ہے نا یہ بیلنس ہونا شروع ہو جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، اور آپ نے ساتھ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس جانور کے لیے 15 گرام سونڈ لینی ہے، ٹھیک ہے، 15 گرام گری لینی ہے، کھوپرا جس کو کہتے ہیں، کوکونٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ لینی ہے، وہ بھی آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائے گی۔ 15 گرام آپ نے سونڈ لینی ہے، 15 گرام ہی آپ نے کھوپرا لینا ہے، اور ساتھ 10 گرام آپ نے نا کشمش، اردو میں جس کو کہتے ہیں، ویسے ہمارے جس کو سوگی کہتے ہیں، وہ ڈال دینی ہے۔ تو اس کو اچھی طرح آدھا کلو دودھ میں بوائل کر لینا ہے۔ دودھ میں بوائل کرنے کے بعد جب آپ کا دودھ ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 2 انڈے ڈال دیں۔ 2 انڈے ڈالنے کے بعد آپ نے وہ اپنے جانور کو دینا شروع کر دینا ہے۔
ٹھیک ہے، ایک ہفتے کی خوراک سے آپ کا جانور جو ہے نا یہ اللہ کے فضل سے دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، بیٹھا نہیں رہے گا، اور جانور آپ کا مکمل خوراک لینا بھی شروع کر دے گا۔ اور یہ جو جانور جب بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی ہاف خوراک کم کر جاتا ہے، جب اس کی ہاف خوراک کم ہو جائے گی تو وہ جانور جو ہے نا وہ بچے پیدا نہیں کر سکے گا، وہ بچے کو ضائع ہی کرے گا۔ اگر بہت زیادہ ویک ہوگا تو پھر بچے ضائع کرنے کے بعد خود بھی مر جائے گا۔ بہت سارے دوستوں کے ساتھ ایسا معاملہ آتا ہے، اور یہ ان جانوروں کے ساتھ آتا ہے جو زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں یا زیادہ نر پیدا کرتے ہیں، یہ ان جانوروں کے ساتھ یہ معاملات آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس فارمولے کے اوپر عمل کیا تو اللہ کی فضل سے آپ کا بیٹھا ہوا جانور بھی کھڑا ہو جائے گا۔ فارمولہ ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 15 گرام سونڈ لینی ہے، 10 گرام کشمش لینی ہے، سوگی جس کو کہتے ہیں، اور کھوپرا گیری کوکونٹ وہ بھی آپ نے ڈالنا ہے اس میں 5 سے 10 گرام۔ دودھ میں اچھی طرح اس کو بریک کر کے آپ نے تمام چیزوں کو بریک کوٹ لینا ہے، کوٹنے کے بعد اس کو دودھ میں ڈال دینا ہے۔ حسب ذائقہ آپ نے اس میں گڑ کا استعمال کر لیں یا چینی کا استعمال کر لیں، گڑ کا استعمال کر لیں گے ذرا بہتر ہوگا۔ تو بہت سارے دوست ویڈیو سننے کے بعد بھی بار بار فون پہ تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے لہٰذا یہ میری ایک ریکویسٹ ہی ہے کہ جو چیز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ مکمل بتاتا ہوں، میری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا، اور پتہ ہونے کے بعد بھی آپ بار بار ڈسٹرب نہ کریں، معذرت۔ بہت سارے معاملات ہمارے بھی اپنے بھی ہوتے ہیں ذاتی، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح بوائل کر لینا، پھر اس کو دودھ کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں 2 انڈے آپ نے ڈالنے، وہ اپنے جانور کو پلا دینا ہے۔ ساتھ میں آپ نے اس کے نوکا کی 2 ڈرپیں لگانی ہیں، وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ جائیں گی۔ اچھا، ایک ڈرپ کی آپ نے 3 خوراکیں بنانی ہیں، اور ساتھ میں آپ نے نیروبین اور میتھی کو بال کے انجیکشن لگانے ہیں۔ تو اللہ کی فضل سے آپ کا بیٹھا ہوا جانور بھی جو ہے نا یہ سٹینڈ اپ ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور بچے بھی صحت مند اور طاقتور پیدا کرے گا، اور آپ کا جو جانور کمزوری کی طرف جا رہا ہے وہ کمزوری بھی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا جانور فٹ بھی ہے، صحت مند ہے، طاقتور ہے، تو سردی کے موسم میں آپ اس کو سیلیویٹ کا استعمال کرواتے رہے، مہینے میں 2 سے 3 دفعہ۔ جو ڈلیوری والا جانور ہے، جو بچے پیدا کرنے والے حاملہ جانور آپ کے پاس موجود ہیں، تو الحمدللہ کسی بھی طرح کا سردی کا اس کو ایشو نہیں بنے گا، پرابلم نہیں آئے گی۔ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ آپ کی خوراک ہوتی ہے۔ جتنا اچھا آپ ڈرائی میٹر اپنے جانور کو دیں گے، جتنی اچھی خوراک آپ اپنے جانور کو، فرق یہ ہے کہ جو چیزیں وہ سبز ڈال رہے ہیں ہم وہ خشک ڈال رہے ہیں۔ جب تک آپ اس کی خوراک کا توجہ نہیں کریں گے، خیال نہیں رکھیں گے، اس وقت تک آپ کو جانور پرابلم کرے گا دیں گے، تو اللہ کی فضل سے آپ کا جانور جو ہے نا جی بالکل فٹ ہو جائے گا اور آپ کو پرابلم نہیں کرے گا۔ بکری کا ایک سادہ سا قانون ہوتا ہے کہ آپ نے توجہ والی ایک آنکھ بند کی، بکری نے دونوں بند کر لینی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے دوستوں کا یہ بھی پچھلے سردی میں سوال رہا ہے کہ ہم نے اپنے جانور کو خوراک بھی اچھی دی، کیئر بھی اچھی کی، لیکن پھر بھی وہ کمزور ہے، ویک ہے۔ لیکن آپ کی جو خوراک ہے وہ جانور کے لیے متوازی نہیں تھی۔ جب بھی آپ نے خوراک دینی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ ایسی خوراک دی جس سے آپ کا جانور صحت مند اور گروتھ پکڑے، ٹھیک ہوگا، ورنہ اس خرچہ کرنے کا فائدہ نہیں جو آپ کے جانور کو صحت نہیں بنائے گا، کمزور رکھے گا، پرابلم میں لے کے آئے گا۔ بکری کی تقریباً 99% پرابلم ہے اس کی صحت کے اوپر ہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کا جانور کمزور ہوگا تو پرابلم کرے گا، جب آپ کا جانور صحت مند ہوگا تو آپ کو پرابلم نہیں کرے گا۔ تو سردی کے موسم میں جتنا زیادہ آپ جانور کو صحت مند رکھ سکیں۔ بہت سارے دوستوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ بکریاں سردیوں میں کمزور ہوتی ہیں، حالانکہ جو ہمارا تجربے سے بات گزری، اگر آپ خوراک اچھی دیتے ہیں تو گرمی کی نسبت سردی میں آپ کا جانور زیادہ گروتھ کرتا ہے، ٹھیک ہوگا، اور زیادہ فٹ رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ بیٹھے ہوئے جانور کو، حاملہ جانور کو آپ نے کیسے کھڑا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا حاملہ جانور نہیں ہے، پھر بھی کمزوری کی وجہ سے کوئی نر ہے یا مادہ ہے وہ بیٹھ گیا، اس کے لیے بھی یہی فارمولہ چلے گا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تو اللہ کے فضل سے وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، اور 1000% آپ کا جانور کھڑا ہوگا، وہ بیٹھا نہیں رہے گا۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو دودھ میں ابالنے کے بعد اس میں انڈا ڈال دیں گے تو اس کی پاور جو ہوگی وہ آپ بھی خود اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس میں جو انرجی آ جائے گی اس کا بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس میں جو فیٹ لیول بن جائے گا وہ آپ بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1 ہفتے کی خوراک سے آپ کا جانور پھر فٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہت سارے دوستوں کا یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا ہم اپنے فٹ جانور کو بھی یہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ یار ایک طاقتور چیز ہے، جیسے آپ ملک شیک پیتے ہیں سردی میں، یہ جو پنیے وغیرہ حلوے وغیرہ کھاتے ہیں، تو اسی طرح یہ جانور کے لیے آپ صحت مند جانور کو بھی اس کو دے سکتے ہیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ السلام علیکم جی، اللہ حافظ۔